रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बताऊँगी। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम और उनके मुँह बोले बेटे भी थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद हारिसा का ताल्लुक़ कबीला बनु क़ज़ा से और वालदा सादा का ताल्लुक़ बनु मान से था। जब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छोटे थे तो उनकी वालदा उन्हें अपने आबाई गांव लेकर उन्हें साथ गईं, यानी अपने मैके गईं। जाहिलियत का वो ज़माना था और अरबों में जो लड़ाइयों का एक तवील सिलसिला जारी हो जाता और इस तरह वो अपने जब तक एक कबीला दूसरे कबीले से बदला ना ले लेता अपनी दुश्मनी का तो उनका मकसद पूरा ना होता था। बिल्कुल इसी तरह जब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी वालदा के साथ उनके आबाई गांव जा रहे थे तो रास्ते में कबीला बनु कैस ने आपके काफ़िले पर हमला कर दिया और उनके काफ़िले को लूट लिया। जब काफ़िले को तो लूटा लेकिन उसके साथ साथ हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को ग़ुलाम बनाकर अपने साथ ले गए, यानी क़ैद भी कर लिया, ग़ुलाम बनाकर अपने साथ ले गए। ये एक अरसे तक वालिदैन से दूर रहे और ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करते रहे। यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये किस तरह पहुँचे? इस तरह पहुँचे कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कबीला बनु कैस के लोगों ने ग़ुलाम बनाकर उकास की मंडी में 400 दरहम में आपको फ़रोख्त कर दिया। वहाँ मौजूद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भतीजे हज़रत हकीम बिन हुज़ाम मौजूद थे, जिन्होंने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 400 दरहम में ख़रीद कर अपनी फूफी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में पेश कर दिया। ये कहकर पेश किया मतलब एक तोहफ़तन, उस ज़माने में रिवायत थी, रवाज था ये कि ग़ुलाम वग़ैरह को इस तरह तोहफ़े में दिया जाता ताकि लोग उनसे अपने घरों के काम काज वग़ैरह करवा लिया करें। ये वो ज़माना था जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निकाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन्हें अपने साथ लेकर चली गईं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये कहकर पेश कर दिया कि आप इनसे अपने घर के काम काज करवा लिया करें। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ग़ुलाम की हैसियत से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने लगे। उधर आपके घर वाले आपके लिए बेहद परेशान थे, यानी आपके वालिद आपकी वालिदा आपकी जुदाई में रो रो कर उनका बुरा हाल था और अपने बेटे की तलाश उन्होंने जारी रखी कि किसी तरह हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सुराग मिल जाए और वो उन्हें वहाँ से वापस लेकर आ जाए। इस तरह लोग जो हर साल हज के लिए मक्का मुअज़्ज़मा आते थे तो लोगों ने वहाँ पर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा और ये सारा माजरा जाकर आपके वालिद से कहा। आपके वालिद को जब अपने बेटे के वहाँ मौजूद होने की इत्तला मिली तो आप बहुत खुश हुए और उन्होंने बहुत सारी दौलत जो इकट्ठी की थी वो लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हो गए और वहाँ जाकर आपने कहा कि मैं हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वालिद हूँ, लिहाजा आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके वालिद के सामने पेश कर दिया। आपके वालिद ने ये भी शर्त रखी कि मेरा बेटा जो है वो मुझे वापस कर दीजिए, इसके बदले में मैं आपको जो भी दौलत अपने साथ लाया हूँ वो फ़िदिये के तौर पर ले लीजिएगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका ये जवाब दिया कि अगर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके साथ जाना चाहेंगे तो मैं बग़ैर फ़िदिये के आपको उनके साथ भेज दूँगा, लेकिन अगर वो जाना नहीं चाहेंगे तो फिर ज़बरदस्ती मैं ऐसा नहीं करूँगा। लिहाजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलवाया। जब वो अपने वालिद और चचा के सामने आए तो वो उनको पहचान गए। जब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद और चचा से मिलने के लिए आए तो यकीनन उन्होंने अपने वालिद और चचा को पहचान लिया। जब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद और चचा के सामने आए तो उन्होंने अपने वालिद और चचा को पहचान लिया
والد آپ کو دیکھ کے بہت خوشی اور بیٹے کو گلے سے لگایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے پر بھی حضرت زید بن حارثہ نے جواب دیا کہ یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے جب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کا عذر پیش کیا تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا اور رونے لگے باقاعدہ۔ تو اس پر ان کے والد نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلنے سے انکار کرتے ہو اور غلامی کی زندگی کو آزادی کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں، ان کی طبیعت میں جو اوصاف میں نے دیکھے ہیں وہ میں نے کسی انسان میں نہیں دیکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ کردار اور حسن اخلاق کے مالک ہیں، لہٰذا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طور بھی چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا، بلکہ تا حیات آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی سے اپنے گلے لگا لیا، اور تمام حاضرین جو وہاں موجود تھے ان کے سامنے اور اہل قریش کے سامنے یہ اقرار کیا کہ آج سے حضرت زید جو ہیں وہ میرے بیٹے ہیں اور یہ میرے وارث ہیں اور میں ان کا وارث ہوں۔ یہ سن کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور چچا کو بہت اطمینان ہوا، اور آپ بہت خوش ہوئے کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ ایسے انسان کے ساتھ رہ رہے ہیں، ایسے انسان اور ایسی شخصیت کے پاس ہیں کہ جہاں ان کی تربیت پہ کوئی حرف نہ آئے گا، کوئی فرق نہ آئے گا، لہٰذا وہ خوش ہو کر واپس چلے گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے والد اور چچا جو ہے وہ چھوڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف غلام تھے، ان کے منہ بولے بیٹے تھے، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص بھی حضرت زید بن حارثہ ہی ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے وہ صحابی کے ناموں میں، صحابہ کرام کے ناموں میں سب سے پہلے صحابی آپ ہی ہیں جن کا قرآن پاک میں نام لے کر ذکر کیا گیا۔ یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی اعزازات میں آپ کو بتا رہی ہوں عزیز طلبہ، کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سورہ احزاب میں ان کے نام کے ساتھ ان کا ذکر موجود ہے، اور یہ پہلے صحابی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نام لے کر پکارا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہونے کی حیثیت اور یہ اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹے کے بارے میں جو سورہ احزاب میں بیان فرمایا وہ کچھ اس طرح تھا کہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا جائے۔ یہ اللہ کے نزدیک سب سے انصاف والی بات ہے۔ تو یہ بعد میں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تھے اعتراض ہوا اس بات پر کہ آپ کے بیٹے یا منہ بولے ہونے کی حیثیت میں کوئی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ارشاد ہے کہ یہ تمہارے منہ کے رشتے ہیں، یہ تمہارے منہ بولے رشتے ہیں، یہ تم نے بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہیں وہ وراثت کے رشتے ہیں، جیسے ایک حقیقی باپ اور ایک حقیقی بیٹا، یا ایک حقیقی بیٹی اور ایک حقیقی باپ، ان لوگوں کا رشتہ جو ہے وہ حقیقت میں تسلیم کیا جاتا ہے ہمارے مذہب اسلام میں، قرآن مجید میں اور تمام احادیث مبارکہ میں بھی اس کا بیان موجود ہے۔ لہٰذا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، بہت محبت کے ساتھ اور بہت عقیدت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کہیں کسی محاذ پر جاتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی سے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کا انتظار کرتے، اور جب وہ تشریف لے آتے تو آپ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جنگ موطا میں 8 ہجری میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی،
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی شہادت کی اطلاع ملی تو آپ زار و قطار رونے لگے۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ آپ تو ہمیں اس طرح رونے سے منع فرماتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یوں دیا کہ یہ اظہار محبت ہے جو میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتا تھا اور کرتا ہوں، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے لیے نہ صرف منہ بولے بیٹے بلکہ ایک بہادر سپاہی بھی تھے جو جنگ معتا میں شہید ہوئے، اور اس طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ معتا میں شہادت ہوئی۔ یہ آپ کی کتاب میں موجود ہے اور اس کو میں پڑھ کر آپ کو سناتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ لوگ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حب رسول، حب جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے محبت، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک اور بیان ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ ایک کنیز تھی حضرت ایمن۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی شادی کی تھی جن سے مشہور صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ آپ کا یہ لیکچر جو ہے ہمارے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا جو کہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر جو اگلا لیکچر ہے وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔